الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیوں، چند باتیں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عرض کروں گا، اور اس کے حوالے سے میں نے جو بات آخر تک آواز تھوڑی سی کم کرتے ہیں اس حوالے سے جو میرا موقف ہوگا کہ ہم صدیقی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مانتے ہیں، ان کے عقائد و نظریات کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، جیسے انہوں نے ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع کیا تھا۔ اہل سنت والجماعت آج بھی صحیح طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ویسے ہی ختم نبوت کا تحفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر ادا میں، ہر عمل میں، ہر چیز میں ہمارے لیے مقتدا صحابہ کی جماعت، اور ان میں سے سب سے پہلی شخصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں جس شخصیت نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، وہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس پہ گواہی کسی صحابی کی، کسی بات کے بندے کی نہیں، اس پہ گواہی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں تھوڑی سی بات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر کو میری وجہ سے کچھ نہ کہا کرو، ابو بکر کو میری وجہ سے چھوڑ دیا کرو۔ جب میں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تم سب نے کہا تھا کہ تم غلط کہتے ہو، ایک ابو بکر تھے جنہوں نے کہا تھا تم بالکل سچ کہتے ہو، اور میرا کلمہ پڑھا تھا۔ میمون بن مہران نامی ایک شخص ہیں، تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، ان سے کسی بندے میں جب تک جمائیاں لیتے رہیں گے میری بات شروع نہیں ہوگی نا جی، تھوڑے سے ہوشیار ہو کے بیٹھیں۔ درود شریف اسی لیے پڑھایا ہے تاکہ بھاگ بھوگ جائے جو کوئی ایسی چیز ہو جو جلسہ خراب کرنا چاہتی ہو جی۔ تو میمون بن مہران، ان سے کسی بندے نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے مسلمان ہوئے تھے یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مسلمان ہوئے تھے؟ انہیں اتنا تعجب ہوا کہ کانپنے لگے، اتنے کانپے کہ عصا مبارک ہاتھ سے گر گیا، وہ لاٹھی ہاتھ والی گر گئی۔ کہنے لگے مجھے یہ توقع نہیں تھی میں اتنے عرصے تک زندہ رہوں گا کہ لوگ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ ابو بکر پہلے مسلمان ہوئے تھے یا حضرت علی پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق تو اس وقت مسلمان ہوئے تھے جب حضور علیہ السلام شام کی طرف جا رہے تھے، راستے میں راہب نے کہا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، ان میں علامتیں پائی جاتی ہیں، ان کو اس علاقے میں لے کے نہ جاؤ، وہ لوگ ان کو پہچان لیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ کے نبی واپس لوٹے تھے، صدیق نے تو اس وقت کلمہ پڑھ لیا تھا، اور اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، حضرت علی بھی ہمارے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمارے ہیں۔ یہ علیحدہ بحث ہے کہ علمی بحث ہے کس نے پہلے کلمہ پڑھا، ورنہ وہ دونوں ہمارے مقتدا ہیں، دونوں ایمان کا حصہ ہیں، اور دونوں کے دونوں ایمان میں بھی معیار ہیں، عمل میں بھی معیار ہیں، دونوں ہمارے مقتدا اور رہنما ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں کلمہ پڑھا تھا جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو سب سے ایمان میں پہل کرنے والے
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فقط ایمان میں پہلنے کی، عمل میں بھی ہمیشہ پہل رہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھی، سلام پھیرا، واپس مڑے، صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ، من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کون روزے کی حالت میں ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا، تاریخ الخلفاء کی روایت میں تھوڑی وضاحت ہے، اے اللہ کے نبی، رات دل میں خیال آیا تھا لیکن پھر روزہ رکھ نہیں سکا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور رات دل میں خیال آیا، میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عاد منکم اليوم مریضا، اے صحابہ، آج تم میں سے مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا، حضور فجر پڑھی ہے، آپ کے پاس بیٹھے ہیں، جدا ہوئے نہیں ہیں، مریض کی عیادت کا وقت ہی نہیں ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، حضور عبد الرحمن بن عوف بیمار تھے، جب میں صبح نماز کے لیے آیا، میں نے وہی راستہ اختیار کیا، میں ان کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے آج صدقہ کس نے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی بات عرض کی، حضور فجر پڑھی ہے، آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ سے جدا نہیں ہوئے، صدقے کا وقت نہیں ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں صبح کو مسجد میں آیا، ایک سائل نے آ کے سوال کیا، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، میں نے کسی اور سے ادھار لے کر میں نے اس کو صدقہ کر دیا۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے صدقہ بھی کیا ہے۔ اب دیکھیں، صدقے میں پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، عیادت میں پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، روزے میں پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، فابشر بالجنہ یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھے جنت مبارک ہو، ما اجتمعنا فی امرٍ الا دخل الجنہ، جس بندے میں یہ صفات آئیں وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال میں بھی پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دیکھ کے جنت کی بشارت دی۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، جو شخص ایک جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جنت کے دروازوں سے اس کی پکار آئے گی۔ پھر آپ علیہ السلام نے چند عمل علیحدہ علیحدہ ذکر کیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو کثرت سے صدقہ کرتا ہوگا، قیامت کے دن باب الصدقہ سے آواز آئے گی، اے کثرت سے صدقہ کرنے والے، اس دروازے سے جنت میں داخل ہو۔ من کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، جو کثرت سے روزہ رکھتا ہوگا، باب الریان سے آواز آئے گی، اے کثرت سے روزہ رکھنے والے، اس دروازے سے جنت میں داخل ہو۔ من کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو کثرت سے نماز پڑھتا ہوگا، باب الصلاۃ سے آواز آئے گی، اے کثرت سے نماز پڑھنے والے، اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ من کان من اہل الجہاد، جو اہل جہاد میں سے ہوگا، اس دن آواز آئے گی، اس باب الجہاد سے تو جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرا ایک سوال ہے، یہ تو ارشاد فرمائیے، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو سارے دروازوں سے پکار آئے، باب الصدقہ کہے ادھر سے جنت میں داخل ہو، باب الجہاد کہے یہاں سے جنت میں داخل ہو جا، باب الصلاۃ کہے یہاں سے جنت میں آؤ، باب الصدقہ کہے یہاں سے جنت میں آؤ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قصے کہانی کی کتاب میں نہیں، بخاری میں ہے، فَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرَ، اے ابو بکر میں توقع رکھتا ہوں تو انہی میں سے ہے کہ جنت کے ہر دروازے سے پکار آئے گی کہ اے صدیق تو
تو یہاں سے جنت میں داخل ہو، تو یہاں سے جنت میں داخل ہو۔ جس عمل کو عمل کہا جائے، جس عمل کو خیر کہا جائے، وہاں سبقت صدیق کی ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام، حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابوبکر صدیق، تین شخصیات حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سے اٹھی، چلتے چلاتے مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں پہ ایک شخص کھڑا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے چاہا اس بندے کو چپ کرائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کو قرآن پڑھنے دو۔ وہ بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، قرآن کریم کی تلاوت کی، پھر رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اس بندے نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے ترجمے میں، وہاں پہ اس بندے نے دعا مانگی۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز کے بعد اس دور میں دعا مانگی جاتی تھی۔ اس نے دعا مانگی، آپ علیہ السلام نے فرمایا مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ نماز کے بعد دعا مانگ کے وہ بندہ واپس مڑا چلا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں ہم نے دیکھا تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان یقرأ القرآن رتبا کما انزل فلیقرأ بقراءۃ ابن ام عبد، جس کا دل چاہے میں قرآن پیسے تر و تازہ پڑھوں جیسے قرآن اترا تھا، وہ عبداللہ بن مسعود کی قرات پہ پڑھے۔ عبداللہ بن مسعود ایسے قرآن پڑھتے ہیں جیسے قرآن اترا تھا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ صبح ہوئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا جاؤں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت خوشخبری سنا کے آؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا حضرت عبداللہ بن مسعود کو خوشخبری دینے جا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں خوشخبری دے کے واپس آ رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت عمر عرض کرنے لگے انکا لسباق بالخیر یا ابا بکر، اے ابو بکر تو ہر خیر کے کام میں بہت زیادہ سبقت کرنے والا ہے۔ اب تو جو کرنا، ہم حضرت ابوبکر صدیق کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ ہر کام میں پہل کی نام ابو بکر صدیق پڑا، ورنہ حضرت ابو بکر کا صحیح طور اپنا بیٹا بکر نام کا نہیں تھا۔ ایک قول کے مطابق کسی عورت سے شادی کی تھی، اس کے بیٹے کا نام بکر تھا، اس سے ابو بکر پڑا، لیکن راجے یہ ہے ہر کام میں سبقت کی نام ابو بکر پڑا۔ کلمے کی باری آئی، پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ نماز کا وقت آیا، پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ روزے کی بات آئی، پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ صدقے کی بات ہے، پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ہر خیر میں جلدی کرنے کی وجہ سے ان کا نام پڑا ابو بکر، یعنی ہر کام میں سبقت کرنے والا، یہ وصفی نام ہے۔ ہر کام میں سبقت کرتے تھے، نام ابو بکر پڑ گیا، اس وجہ سے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ ہر خیر کے کام میں سبقت کرنے والا، جلدی کرنے والا۔ لیکن توجہ رکھیں، وقت تھوڑے کے باوجود میں نے ایک دو باتیں عرض کر دوں۔ ابو بکر کا معنی جلدی کرنے والا، ابو بکر کا معنی بکر کا باپ نہیں ہے۔ اس سے ایک بات کا پتہ چلا، ہر جگہ ابو کا معنی باپ نہیں ہوتا، کئی جگہوں پہ ابو کا معنی صاحب بھی ہے، ابو کا نام معنی والا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضرت علی المرتضی حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کے مسجد میں جا کے لیٹ گئے ہیں۔ آپ نے ایک بندے کو بھیجا جاؤ دیکھ کے آؤ حضرت علی کہاں پہ ہیں۔ دیکھا مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی، آپ کے جا کے ان کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا قم ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ۔ ابو تراب کا معنی کیا؟ اے مٹی والے، اے گرد آلود اٹھ جا۔ تراب مٹی کو کہتے ہیں۔ ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ نہیں تھا، مٹی والے، گرد آلود اٹھ جا۔ حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کہتے ہیں، بلی کا باپ نہیں، بلیوں والا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو ضیوف کہتے ہیں، مہمانوں والا، مہمانوں کا باپ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا ابو بکر کا معنی ہر کام میں جلدی کرنے والا، ابو ضیوف کا معنی مہمان نواز، مہمانوں والا، ابو ہریرہ کا معنی
بلیوں والا، ابو تراب کا معنی گرد آلود اور مٹی والا۔ اتنا پتا چلا کہ ابو حنیفہ کا معنی بھی حنیفہ کا باپ نہیں ہے، دین حنیف والا، دین حنیف کا خادم۔ اور سمجھو ایک جگہ کسی ایک چیز میں کوئی آدمی سبقت کرے اسے کوئی ابو بکر نہیں کہتا، کوئی ایک دن 10 محرم کو سبیل لگائے اسے کوئی شخص ابو ضیوف نہیں کہتا، کسی کے گھر سے بلی گزر جائے اسے کوئی ابو ہریرہ نہیں کہتا، کسی کی انگلی کو مٹی لگے اسے کوئی ابو تراب نہیں کہتا، فقط دین پہ چلے اسے کوئی ابو حنیفہ نہیں کہتا، گرد گھیر لے نام ابو تراب ہے، مہمان نوازی مشغلہ ہو نام ابو ضیوف ہے، اس طرح دین حنیف کی خدمت مشغلہ ہو نام ابو حنیفہ ہے۔ اس لیے کسی کی خدمت سے ٹینشن نہیں لینی چاہیے، میدان میں نکل کے آگے بھاگنا چاہیے اور اس سے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہر کام میں محنت کرتے آئے، ہر کام میں سبقت کرتے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، سارے صحابہ کو وہاں پہ اکٹھا کر کے خطبہ دے کے سنبھالنے والے سب سے پہلی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ 517 صفحہ بخاری جلد اول پر موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، اس کے بعد جو منکرین تھے، جو کچھ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، ان سے جہاد کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان میں نکلے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے عرض کیا جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے ان نے اپنی جانوں اور مالوں کو، اپنے خونوں کو محفوظ کر لیا، ان سے قتال نہیں کر سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا ابوبکر اس سے جہاد کرے گا۔ فرمایا اینقص الدین وانا حی، دین کے اندر کمی آ جائے میں زندہ رہوں یہ نہیں ہو سکتا، کسی ایک چیز میں کمی آئے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں زندہ رہ جاؤں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جس شخص نے آ کے نبوت کا دعویٰ کیا صدیق اکبر نے اس کا مقابلہ کیا۔ جہاں صدیق کسی ایک چیز کا انکار بھی برداشت نہیں کرتے، ایک چیز کی شریعت میں کمی بھی برداشت نہیں کرتے۔ ختم نبوت کا انکار تو پوری شریعت کا انکار ہے، کیونکہ ہم نے حضور علیہ السلام کے بارے میں دو اقرار کیے، ایک تو ہم نے حضور کی نبوت کو مانا ہے، دوسرے نمبر پہ ہم نے ختم نبوت کو مانا ہے۔ نبوت کو ماننا شریعت پہ چلنے کا تقاضا کرتا ہے، ختم نبوت کا ماننا اس شریعت کے تحفظ کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ شروع سے دستور ہے جیسے نبی بدلتا تھا اس وقت کلمے کا دوسرا جز بھی بدلتا تھا، ہر دور میں نبی آیا کلمے کا جز بدلا، نبی کا نام بدلا، دوسرے نبی آئے ان کا نام آیا، اس لیے ختم نبوت تحفظ کا نام ہے۔ نبوت کو مانا شریعت پہ چلنا ہے، ختم نبوت کو مانا اس شریعت کا قیامت تک محفوظ ہونا مانا۔ اگر ختم نبوت کا کوئی شخص نعوذ باللہ جو انکاری ہے وہ ہمارے کلمے کا بھی انکاری ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ تو رہے گا، اگر دوسرا نبی مانا جائے محمد رسول اللہ تبدیل ہو جائے گا، وہ اذان میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کا قائل نہیں ہوگا، یہ بھی تبدیل ہوگا، اللہم صلی علی محمد یہ بھی تبدیل ہوگا، نماز کا طریقہ بھی تبدیل ہوگا، روزے کا طریقہ بھی تبدیل ہوگا، حج بھی تبدیل ہوگا، زکوٰۃ بھی تبدیل ہوگی۔ ہمارے دو عقیدے، نبوت کو بھی مانا ہے، ختم نبوت کو بھی مانا ہے، شریعت کو مانا بھی ہے، شریعت کو محفوظ بھی مانا ہے۔ صدیق تو ایک چیز کو چھوٹنے پہ فرماتے ہیں اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی آ جائے میں زندہ رہوں یہ نہیں ہو سکتا، اور ختم نبوت کے انکار میں پوری شریعت تبدیل ہوتی ہے، صدیق اس کو بھی برداشت نہیں کرتے، اس لیے جس نے دعوی نبوت کیا صدیق اکبر نے اس کا مقابلہ کیا اور پوری امت کو قیامت تک کے لیے بتایا میرے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی